ہمارے اندر ایک دفعہ جب ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی اور اچھی بات سمجھ آ گئی اور ہمیں وہ علم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم عمل کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو عمل کی ڈٹرمینیشن ہے وہ جب وہ ہم انیشیٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں یا ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یا ہم عمل جو ہے وہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی ہم وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ سارا سبسائڈ کر گیا، پہلے بڑے پیشنیٹ تھے اب بالکل سب چھوڑ دیا، اور اس عمل پہ ہم نہیں قائم رہ پاتے۔ تو اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 بڑے ڈائمنشنز ہیں جس میں اس مسئلے کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور تینوں ڈائمنشنز میں جا کے اس مسئلے کو سولو کرنا چاہیے۔ پہلی ڈائمنشن یہ ہے کہ جب بہت سے لوگ اچھا کام شروع کرتے ہیں تو وہ للہیت کے جذبے سے کرتے ہیں، ان کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ اچھا کام اس لیے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن پھر جب وہ کام کنٹینیو کرتے ہیں اور شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد انہیں یہ بہت ان نوئنگلی ہوتا ہے، بڑی خاموشی سے ہوتا ہے کہ وہ پھر ہم لوگوں سے اپنی توقعات لگا لیتے ہیں، پھر ہمیں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ بھائی یہاں اچھا کام کرنے کا کیا فائدہ جب کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، کون دیکھتا کون ہے، ہمیں کون تعریف تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کو فیل ہونے لگتی ہیں، لوگوں کے رسپانسز کی وجہ سے لوگ بجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ جس اچھے کام کو انہوں نے شروع کیا ہے اس کے اوپر اپریسیشن اور پریز اور ریکگنیشن اور سوسائٹی اس کو سمجھے اور سب لوگ اس کو ویلیو دیں۔ اچھا، یہ اپنی شروع میں جب وہ کام شروع ہوا تھا اور اوریجنیٹ ہوا تھا تو پھر تو آپ کی جو آپ یعنی جب آپ اللہ سے لا لگا کے وہ کام شروع کیا تھا تو پھر یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن گریجولی آپ پیپل کانشیسنس کی طرف گئے، اور ایسی سچویشن میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پھر مایوسی ہونے لگتی ہے، اور بہت سے لوگ وہ اچھا کام سے پھر ہٹنے لگتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی اچھا کام کر کیوں رہے ہیں، ہم اچھا کام صحیح وجہ سے کر رہے ہیں، یا ہمیں لوگوں سے اپریسیشن چاہیے، لوگوں کو یعنی کچھ لوگ مجھ سے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ سر یہاں تو معاف کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ فائدے کے لیے معاف کرو گے تو پھر معاف کر نہیں سکو گے زیادہ دن تک، کیونکہ معاف کرنے کا یہ جو جملہ ہے نا، سر معاف کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تو آپ یوں کہیے نا کہ آپ مطلب فائدے کی وجہ سے معاف کر رہے تھے، تو معاف کرنا ایک ڈیوائن اسپرٹ ہے، ایک یہ والا ایک ورٹیکل پلین ہے معافی کا، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں اس ڈائمنشن میں کھڑا ہوں اور معاف کر رہا ہوں، اور دوسرا بندہ یہ ہے کہ میں اس ڈائمنشن میں کھڑا ہوں اور معاف کر رہا ہوں۔ یعنی معاف کرنا جو ہے یعنی ایسا خدا کو نہ ماننے والا بھی معاف کرتا ہے، اس لیے کہ معاف کرنا آپ کی فطرت میں ہے۔ تو کیوں معاف کرتا ہے وہ؟ خدا کو نہ ماننے والا اس لیے نہیں معاف کرتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ خدا کو نہ ماننے والا جو معاف کرتا ہے وہ اس لیے معاف کرتا ہے تاکہ جس کو معاف کیا ہے وہ اس کا احسان مند ہو، آپ اچھے لگیں، آپ کی نظر میں آپ کو معاف کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میں آپ کے ساتھ میرا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے، آپ مجھے اچھا سمجھیں، مجھے آپ سے کوئی فائدہ ملے، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے ایکوموڈیٹ کریں گے، آج میں نے آپ کو معاف کر دیا، کل آپ مجھے معاف کر دیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کریں گے، آپ سے مجھے کچھ بینیفٹ ملے گا، میں اس لیے معاف کر رہا ہوں آپ کو۔ اب جیسے یہی بات معافی کی لے لیں، بہت سے لوگ جب یہ بات سمجھتے ہیں تو پہلی دفعہ تو وہ معاف اسی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن وین دے کنٹینیو، پھر گریجولی بہت ان نوئنگلی وہ جو ان کا جو کمپاس ہے نا، جو کمپاس کی نیڈل ہے نا، جو ان کا نارتھ پول یعنی جو ان کا کہہ لیں کہ جدھر وہ نیڈل جانی چاہیے نا، وہ پھر چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی اور طرف ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ڈائمنشن ہے۔ دوسری ڈائمنشن یہ ہے علم اور عمل کا گیپ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ عمل پہ جائیں، تو پہلی بات تو میں نے یہ کہا کہ عمل کیوں کر رہے ہیں اس کی ریزن کو بار بار ٹٹولیں کہ میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان نوئنگلی اور انکانشیسلی میں لوگوں کو زبان سے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اچھا کام آپ نے اللہ کے لیے شروع کیا تھا لیکن اللہ کے لیے جاری نہیں رکھ سکے، اچھا کام لوگوں کے لیے کرنے لگ گئے، اچھا کام اچھے لوگوں کے لیے کرنے لگ گئے، اچھا کام صرف اس کے لیے کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت قیمتی ریگریٹ ہے جو نرچر ہونا چاہیے، مینٹین ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس اچھے کام کو پہلے کیوں نہیں کر سکا، میں پہلے کیوں غلط رہا، مجھ سے کیوں اس کا احساس مجھے پہلے کیوں نہیں ہوا۔ اگر یہ احساس زندہ ہے، اگر احساس ندامت زندہ ہے، تو آپ کا توبہ اور استغفار جو ہے اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ سچی توبہ جو ہے وہ عمل پہ اکساتی ہے، اور سچی توبہ کا جو سیڈ ہے، جو روٹ ہے، وہ ندامت کا احساس ہے۔
تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پہ کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب ہم اچھا کام نہیں کر رہے تھے اور اس کا ریگریٹ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا کام کرنے کے باوجود انسان کو یاد رہے کہ بھائی وہ ایک زمانے میں نادانیاں بھی کرتا تھا, بیوقوفیاں بھی کرتا تھا, اور اس سے اللہ کی مہربانی ہے اس نے مجھے یہاں لایا ہے اب مجھے. اور یہ جو ندامت ہے اور توبہ کا جو کی ضرورت ہے, دیکھیں جتنا آدمی نیک ہوگا اتنا توبہ کی ضرورت محسوس کرے گا. توبہ کی ضرورت گناہگار کو محسوس نہیں ہوتی, توبہ کی ضرورت نیکوکار کو محسوس ہوتی ہے. یعنی جو صحیح آدمی ہوتا ہے وہ توبہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے, غلط آدمی نہیں محسوس کرتا. غلط آدمی کو چاہیے کہ محسوس کرے لیکن وہ نہیں کرتا. تو یعنی انبیاء اور صحابہ جو ہیں وہ استغفار اور توبہ کی ضرورت محسوس کر سکتے ہیں. آج کا مسلمان جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی ضرورت محسوس نہیں کر پا رہا. یہ ہمارا ڈائلیما ہے. یہ وہ دوسرا ڈائمنشن ہے. یعنی پہلا ڈائمنشن جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ للہیت آپ کے اندر موجود ہے یا وہ خاموشی سے چینج ہو گئی ہے. دوسری ڈائمنشن کہ وہ پاسٹ کے اندر ایک ریگریٹ اور وہ توبہ کا ایک توبہ اور استغفار کی اسپرٹ کو نرچر کرنے کے لیے جس ڈگری کی ندامت کو مینٹین کرنا ہے مجھے, کیا میں اسے مینٹین کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. یہ دوسری ڈائمنشن ہے. اور تیسری ڈائمنشن ہے تمنا. یعنی توبہ اور ریگریٹ جو ہے وہ پاسٹ میں سے ہے, تمنا جو ہے وہ فیوچر میں سے ہے. آپ کی تمنا از فار فیوچر, ریگریٹ از فار پاسٹ. اور جو گاڈ کانشیسنس ہے وہ آپ کے پریزنٹ مومنٹ کو, یعنی جو ہمارا لمحہ موجود ہے, جو ہمارا پریزنٹ مومنٹ ہے, کرنٹ مومنٹ ہے, اس کی بیوٹی جو ہے وہ للہیت سے آتی ہے. اس کی کوالٹی اور اس کی بیوٹی اور اس کی میننگ فلنس, وہ پہلا ڈائمنشن جو ہے وہ آپ کے کرنٹ اسٹیٹ کو ٹھیک کرتا ہے. ریگریٹ اور توبہ جو ہے وہ آپ کے پاسٹ کے اندر سے آپ کو ایک انرجی اور فورس دیتی ہے. اور تمنا اور دعا جو ہے وہ فیوچر کی طرف آپ کو کہہ لیجئے کہ یہ اس کہہ لیجئے ڈائریکشن میں ہے. تو یعنی آپ کے اندر ایک بہت زیادہ اس کی لانگنگ اور اس کی بہت زیادہ آپ کی ایک ڈیپلی آپ اس کے لیے آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہے کہ کاش میں یہ کروں. میں آپ کے اندر ایک سچی تمنا ہے. دیکھیں اگر تمنا سچی نہیں ہے, یعنی عمل کرنے کی تمنا, آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ اچھا کام کروں, مجھ سے یہ ہو نہیں رہا, میں یہ کروں, مجھے کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کروں. اگر ہماری تمنا سچی نہ ہو تو دعا جو ہے وہ ایک بس ایک ایسی بہلاوے کی بات ہے. مطلب اگر تمنا سچی نہیں ہے تو دعا جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہوتی. یعنی انسان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کیا واقعی میں وہ چاہتا بھی ہوں. یعنی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں مجھے ایسا کر دے, مجھے ویسا کر دے, لیکن کیا واقعی میری یہ ڈیزائر بھی ہے یا نہیں. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دین کی اس کو سمجھ حاصل ہو, تو یہ دعا آپ کر رہے ہیں, لیکن کیا واقعی آپ کی یہ تمنا بھی ہے. یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اللہ سے جو چیز مانگ رہا ہوں کہ ڈو آئی ریئلی وانٹ اٹ. یہ ہمیں اپنے آپ کو ایسس کرنا ہے کہ میری دعا میں سچائی کتنی ہے. مطلب ویسے ہی بس جیسے ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, حالانکہ خوشی نہیں ہوئی ہوتی, بالکل ایسے ہی اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا کے ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں. مطلب اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا میں سچائی ہو, تمنا جو ہے وہ واقعی ہمارے اندر جینون اور ہو, ہم فیل کرتے ہوں کہ یہ میری یہ ڈیزائر ہے, میری ڈیزائر کو لفظ مل جاتے ہیں تو یہ دعا بن جاتی ہے. یعنی اس وقت مسئلہ یہ ہے آج کے مسلمان نے دعا ایک ریچول کے طور پر اختیار کی ہے. ڈیزائر کی ڈائریکشن کچھ اور ہے, دعا کی ڈائریکشن کچھ, دعا کا کانٹینٹ کچھ اور ہے, ڈیزائرز کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. اس کی ایک کمپلیٹ الائنمنٹ ہو. کیا خیال ہے؟ یہ بات اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے.